حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے گئے، ان میں ایک معجزہ ید بیضہ کا بھی سنا ہوا ہے حضور، اس کے متعلق کیا ید بیضہ کا کیا معجزہ بھی ہے، پھر تو اس کے بارے میں حضور فرمائیں کہ کیا بہت سنا ہوا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں کہ کس کے اس کا کیا کیا اس پہ ید بیضہ جو ہے اس کے متعلق کئی امکانات ہیں، لیکن یہ کہنا کہ محض ایک روحانی معنوں میں دلیل ہے یہ درست نہیں ہے میرے نزدیک۔ بعض ہمارے علماء کا بزرگوں کا موقف ہے، مگر یہ مراد نہیں کہ ضرور وہ اس کو معنوی لحاظ سے کہتے ہیں، وہ ایک توجیہ پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو ایک بڑی بھاری دلیل جو قاطع ہو، یعنی بیضہ کی طرح روشن اور طاقتور دلیل ہو۔ تو یہ ترجمہ کرنے میں تو کوئی گناہ نہیں، درست ایسا ترجمہ بھی ممکن ہے، اس آیت میں یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے متعلق یہ بھی کہا جا سکتا ہے مخالفت کی آگ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے عملاً بھی انہوں نے بھڑکائی ہوگی، ہرگز بعید نہیں، مگر اللہ نے آگ میں ڈالنے سے پہلے اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ کیسے کر دیا ہمیں علم نہیں، مگر دونوں حقیقتیں ہیں، ان کا انکار ممکن نہیں۔ بس ید بیضہ کے متعلق صرف ایک موقف لے لینا، دوسرے کو رد کر دینا میرے نزدیک درست نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وہ موقف بھی لوگ پڑھیں گے ہمارے مسلک میں، اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں، کیونکہ عام طور پر قرآن کریم ظاہر کی بجائے باطنی حالتوں پہ زیادہ زور دیتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ کو بڑے قوی دلائل دیے تھے، روشن نشان دیے تھے، اور ید بیضہ کی وہ تفصیلات ہوں گی۔ دو نشان بڑے نمایاں ہیں، ایک ہے سوٹا اور ایک ید، باقی 9-10 جو نشانیاں ہیں وہ کسی نہ کسی ذیل میں ضرور آتی ہیں، کہیں وہ عصا بن کے نکلی ہیں، کہیں وہ ید بن کے نکلی ہیں۔ اس لیے ید کے وہ معنی میں رد نہیں کرتا، بلکہ قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں کہ ید کا معنی محدود نہیں ہے ہاتھ تک، بلکہ روشن نشانات کے طور پر حضرت موسیٰ کی زندگی میں پھیلے پڑے ہیں، اور ایسے روشن تھے کہ جن کا فرعون بھی انکار نہیں کر سکتا تھا، جانتا تھا کہ اس میں کچھ حقیقت ہے، سمجھے؟ مگر یہ کہنا کہ ید چمک نہیں سکتا یہ غلط بات ہے، اور ان نشانات کے متعلق بار بار یہ فرمانا کہ ہاتھ کو اندر کرو پہلے اور پھر رکھو پھر نکالو اور پھر دوبارہ واپس لاؤ، پھر وہ اصلی حالت میں لوٹے گا، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ظاہری نشان بھی ایسا ضرور ہوا ہے جس کو اس طرح بار بار بدن کے اندر داخل کرنا اور نکالنا جس کے لیے ضروری ہے، اور اس نشان کے اظہار میں یہ چیزیں متعلق ہیں، اس سے تعلق رکھنے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ جیسے بعض دفعہ کسی شخص کے اوپر ایک خاص جلال کی کیفیت ہو، اس کے رنگ بدل جاتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کے متعلق آتا ہے کہ بعض دفعہ وہ اس شان سے ظاہر ہوتے ہیں کہ وہ جلوے سے لگتا ہے چمک رہی ہے دنیا۔ رسول اللہ علیہ وسلم روشن وجود تھے، مگر آپ کے متعلق بھی صحابہ کہتے ہیں بعض موقع پر یوں تمتماتا تھا چہرہ کہ جیسے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں۔ تو ایسی کیفیت کا نام بھی ید بیضہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ساتھ فرمایا بغیر بیماری کے۔ اب یہ لفظ بغیر بیماری کے جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ظاہری طور پر بھی کچھ ہوا ہے، اگرچہ اس کا معنی کر کے اس کو باقی موضوعات پہ پھیلانا قرآنی مسلک کے خلاف نہیں، لیکن ظاہر کا کلیتاً انکار کر بیٹھنا میرے نزدیک درست نہیں، کیونکہ اس کے طرز بیان اور اس کے قرائن بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی ظاہری نشان ضرور ایسا موجود تھا، سمجھ گئے؟